دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ ہمارے ذکر کا اجر تو ہم نہیں مانگتے، مگر مولا کی شان ہے کہ وہ بنا محنت والے مزدور کو بھی عطا کرتا ہے، اس کا نام لینے والے کو کیسے نہ عطا کرے گا۔ الہنا و خالقنا، الہنا و خالقنا، الہنا و خالقنا، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما، انت تغننا فاغننا عمن سواک، انت تغننا فاغننا عمن سواک، انت تغننا فاغننا عمن سواک۔ اے کائنات کے پالنہار حقیقی، رب قدیر، ذوالجلال خدا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ اے کریم خدا، دن تو بہت آتے ہیں، راتیں بھی بہت آتی ہیں، مگر اس رات کی شان ہی الگ ہے۔ مولا اس شب کی برکتیں الگ ہیں۔ تیرے دربار میں آج سوالی ہاتھ پھیلائے ہیں۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان تو یہ ہے، تو نے فرمایا میری رحمت کی 99 حصے ہیں، ابھی باقی ہیں 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ میں نے دنیا میں واضح کیا ہے۔ مولا تیری ایک رحمت کا حصہ جو دنیا میں کھلا تو اتنی رحمت ہے، اور باقی 99 کھلے تو کتنا کرم ہوگا۔ اے کریم خدا، انہی رحمتوں کا سوال کرتے تیرے دربار میں، یا عاجز و فقیر و نکمے بندے سوال کرتے ہیں، مولا ہمارا چہرہ نہیں تیرے دربار میں اٹھانے کے قابل، ہمارے ہاتھ نہیں تیرے دربار میں پھیلانے کے قابل، فرشتوں کو اگر تو حکم دے دیتا شاید فرشتے آگ کے گولے ہمارے چہروں پر پھینک دیتے، شاید فرشتے ہمارے ہاتھوں پر عذاب کی بارشیں برسا دیتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو تیری امانتوں کو صحیح استعمال میں نہیں لایا۔ اے کائنات کے خدا، ہم نے اپنی نگاہیں آوارہ کی ہیں، ہم نے اپنی زبان بے لگام کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا تو کائنات کا حقیقی مالک، تو اگر مجھ کو عذاب دے گا تو مولا بندہ تو میں تیرا ہی ہوں، اے رب میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، اور اگر تو بخش دے تو تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ الہ العالمین، جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے کریم خدا، آج ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ مانگنے آئے ہیں۔ مولا دیکھ، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے رب ذوالجلال، مانا کہ جرم بہت ہیں، مانا کہ گناہ بہت ہیں، مانا کہ بے احتیاطیاں بہت ہیں، نافرمانیاں بہت ہیں، لیکن یہ بھی تو مجھے تسلیم ہے مولا، تو نے جس نبی کو میرا آقا بنایا ہے، تو نے جس رسول کو میرا داتا بنایا ہے، وہ کائنات کو نوازنے والا، کبھی نہ کہنے والا، کبھی مایوس نہ لوٹانے والا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، کوئی پائی کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اے کائنات کے رب، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں تو نے آستاں بتایا ہے تو بھیک دینے والے آقا کا، جس کی شان یہ ہے وہ فقیروں کو کبھی مایوس نہیں لوٹا تھا، وہ بے آوازوں کی آواز سنتا ہے، جو لکڑیوں کے رونے کی آواز سنتا ہے، جو پتھروں کے سلام کو سنتا ہے۔ اس لیے میرے مولا امید جاگ گئی، پھر سے امید جاگ گئی، شاید میری بھی سنی جائے گی، اس لیے مولا تیرے دربار میں پکارتے، ہم سب کی پکار کو سن لے۔ خلاق العالمین، ہم گناہوں میں ڈوبے تو ضرور ہے مگر حشر کا خوف بھی ہے مولا۔ کائنات کے مولا، جب تو میدان قیامت میں ہمیں کھڑا کرے گا، حدیث پاک میں ہے ننگا اٹھایا جائے گا،
नाम अमाल पकड़ाया जाएगा और सारा कुछ उसमें लिखा जा चुका होगा। रात की तारीकी में जो हमने किया, दिन के उजाले में जो हमने किया, अपने रिश्तेदारों से जो सलूक किया, गैरों के साथ जो बर्ताव किया, जुबान ने जो बका, हाथ ने जो किया, पाँव जहां गए, आंख ने जो देखा, सब लिखा जा चुका होगा। और तेरा हुक्म होगा सबके सामने पढ़ करके सुनाओ। तुम्हारी माँ भी सामने है, तुम्हारा बाप भी सामने है, तुम्हारे भाई भी सामने है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारा आका भी सामने है। ऐ करीम खुदा, हमारा हश्र क्या होगा जब तू हमारे अमाल को खोल देगा और हुक्म कर देगा कि ये तेरे नबी के सामने पढ़कर सुना। ए रब्बे जुल जलाल, हमें रुसवा और जलील होने से बचा ले, तेरे नबी के सामने जलील होने से बचा ले। ऐ कायनात के रब, ऐ खल्लाक़ुल आलमीन, जितने यहाँ मस्जिद में हाजिर है सबकी तरफ से मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ। मौला, हमने माना कि हम बहुत पाक नहीं, हमने माना कि हम बहुत साफ नहीं, मगर मौला तेरी शान ये है, तूने तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जब नेक बंदा मुझे रब्बी कहता है मैं उसके जवाब में लब्बैक अब्दी कहता हूँ, लेकिन जब गुनहगार बंदा मुझे रब्बी कहता है मैं उसके जवाब में 70 बार लब्बैक कहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि नेक बंदा जब पुकारता है तो उसे अपने नेकियों पर यकीन होता है, लेकिन जब गुनहगार पुकारता है तो उसे सिर्फ मेरी रहमत पर यकीन होता है। ऐ मौला, आज जितने यहाँ पुकार रहे हैं हमारे पास कोई नेकी नहीं, बस मौला तेरी रहमत पर यकीन है, तेरी रहमत की आस है, तेरी रहमत पर भरोसा है। ऐ मालिक जुल जलाल, परवरदिगार खुदा, करीम खुदा, अरहमर राहिमीन मौला, इन बच्चों को सलीका अता फरमा दे, जवानों को रास्ता अता फरमा दे, बूढ़ों को तमीज अता फरमा दे, बहनों को इफ़्फ़त अता फरमा दे, माओं की गोदों को हरी भरी फरमा दे। महिला बहनों को हमारी कनीज़ान फातिमा में शामिल फरमा दे। खल्लाक़ुल आलमीन, मैं क्यों कहूँ कि ये अता हो वो अता हो, मैं क्यों कहूँ कि ये अता हो वो अता हो, वो दे कि हम सबके घर भर का भला हो, वो दे कि हम सबके घर भर का भला हो। ऐ रब्बे जुल जलाल, बार बार तुझसे मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मांगने में शर्म कभी नहीं आती, तेरे दरबार में मांगने में हया कभी नहीं आती, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जो मस्जिद में आया और मांगे बगैर चला गया तो रब उससे नाराज होता। सिर्फ दुनिया में एक ही जगह देखा मौला, दुनिया वालों से मांगो तो नाराज होते हैं, मांगो तो वो चेहरा फेर लेते हैं, और तेरी शान ये है ना मांगो तो तू नाराज होता। ऐ खल्लाक़ुल आलमीन, हम कमीनों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। ए पाक परवरदिगार, तू यकीनन आज की रात मलाइका को उतार रहा होगा, तेरे हबीब पाक के मीलाद की सआदतें पूरी कायनात में तकसीम कर रहा होगा, उनमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें भी नसीब फरमा। सुबह तैबा में हुई बत्ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बत्ता है बाड़ा नूर का, नूर की सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ऐ मेरे अजीजों, बारगाह रब्बुल इज्जत में तौबा करो, दिल लगाकर जी लगाकर अपने नबी को हाजिर और नाजिर जानकर तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि अतूबु इलैहि अतूबु इलैहि तुबतु इलल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
اے رب کریم دیکھی پوری مسجد توبہ کی آواز سے گونج رہی ہے. تو نے تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن میں تو فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے پاک پروردگار تیرے حبیب کو گواہ بنا کر ہم نے توبہ کیا ہے. اب ہم نے توبہ تو کیا, بعد کی زندگی مولا تیرے دست قدرت میں ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے مولا تو دلوں کا پھیرنے والا, بعد کی زندگی کو بھی تو اپنی حفاظت میں رکھ. مولا ہم سب نکمے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں. مولا بار بار دھوکہ دینے کی عادت فطرت بن چکی. خلاق العالمین توبۃ نصوحا عطا فرما, سچی توبہ نصیب فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین بے توبہ کے ہمیں دنیا سے نہ اٹھا. سنا ہے جب تو کسی کے گناہوں سے ناراض ہو جاتا تو پھر اسے اتنی ڈھیل دیتا ہے, اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ اس کی پکڑ بھی نہیں کرتا, اسے خوب گناہوں میں آزاد کر دیتا ہے, یہاں تک کہ بغیر توبہ کے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے. اے مولا اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں تو نے جو ہم کو آزادی دے رکھی ہے ہمارے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں. مولا اگر ہمارے گناہوں سے تو ناراض ہے تو مولا جلد ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے, جلد ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اے کریم خدا دیکھ میرا جسم کتنا کمزور ہے. مولا ہم تو مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے, چونٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے, کہاں قبر میں تیرے سانپ اور بچھوؤں کا عذاب برداشت کریں گے. اے رب کائنات ہم تو کینچی سے کٹ جائے تو کئی دن تک مرہم پٹی کرتے ہیں, موم بتی میں ہاتھ لگ جائے تو جسم پھپولوں کا شکار ہوتا ہے, اور کہاں تیری قبر میں جہنم کی آگ دہکائی جائے, کہاں ملک الموت کے اور نکیران منکر نکیر کے بھالے ہمارے سینوں پر مارے جائے. حدیث پاک میں ہے گنہگار کے سینے پر لوہے کا بھالا مارا جاتا ہے جس سے وہ 2 میل اندر جاتا ہے, فرشتے اسے نکالتے ہیں پھر مارتے ہیں. اے رب ذوالجلال دیکھ ہمارے جسم تیرے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں, ہمارے جسم کمزور ہے. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم. اے مولا میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں, لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں. فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. اے اللہ بس اب صرف فیصلہ تیرے فضل پر ہے, تیرے کرم پر ہے. تو ہم سب کو اگر جنت عطا کر دے تو تیری جنت چھوٹی نہیں ہوگی. اے مولا تیری جنت چھوٹی نہیں, ہم جیسوں کو بھی تیرے حبیب پاک کے قدموں میں جنت عطا فرما. اے کائنات کے رب ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو جائیں. دیوانوں آنکھ بند کرو, چلو میرے ساتھ طیبہ نگر کی سیر کے لیے. بلاوا آیا تمہارے آقا کا, بلاوا آیا تمہارے شہنشاہ اعظم کا. وہ دیکھو کائنات کا آقا مسکراتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یوں ہی بتایا ہے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, خود وہ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے, خود وہ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے. اس کائنات کے آقا و مولا کی آج مدینہ طیبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. کائنات کا نور مدینہ طیبہ میں بکھرا ہوا ہے. دیکھو بڑی دور سے اس کی روشنی نظر آتی ہے,
हम जब भी उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, अभी कई किलोमीटर दूर, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से ही मेरे आका के मीनार जगमग जगमग करते रहते हैं। एक आशिक के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। वो ज़मीन आने वाली है जहां पर अल्लाह के फरिश्ते सुबह 70,000 उतरते हैं, शाम में 70,000 उतरते हैं। उन हवाओं में मेरा दुखूल होने वाला है जहां की हवाओं पर मेरे आका का एक खुशबुओं का राज बसा हुआ है। ए मेरे अजीजों, आओ मेरे साथ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों की सैर के लिए आंखें बंद करें, चलते हुए चलें। हकीकत में न सही, तसव्वुर में हम बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी जरूर देंगे। आओ ऐसे तसव्वुर की हाजिरी करने वाले आशिकों को न ट्रेन की जरूरत, न प्लेन की जरूरत है, न किसी सवारी की जरूरत है, बस महज मेरे आका के निगाहों की जरूरत है। उधर आंख खुली और इधर आंख बंद हुई, दोनों के दरमियान से हिजाबात हट गए और गुलाम अपने आका के सामने जालियों के पास अपने आप को महसूस करता है। आओ चलो दीवानों, ये देखो मदीने का नूर नजर आ रहा है, हर तरफ गलियां रोशन हैं, बुलंद बाला इमारतें अपने आप में ये कह रही हैं। कभी कभार मदीने की इमारतों को देखकर रश्क होता है, ए इमारतों तुम्हारा क्या कहना, क्या नसीब है कि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ खड़े रहने का बरसों से मौका अता किया। हम निकम्मे बड़ी दूर से मेरे मुस्तफ़ा को सलाम करने आते हैं, तुम्हारी किस्मत क्या है। कभी खजूर के लहलहाते दरख्त मदीने में देखते हैं, जी चाहता है इन दरख्तों को चूम लो, इसलिए कि मेरे आका की निगरानी में जो खड़े हैं, मुस्तफ़ा के शहर में जो खड़े हैं। कभी गलियों से गुजर होता है, कंकरियों को देखकर रश्क होता है, ए कंकरियों क्या किस्मत तुमने पाई, किसी जमाने में मेरे आका के तलवों को तुमने भी बोसा लिया होगा। दीवारों को देखकर रश्क होता है, ए गुलामों आओ मदीने का पत्ता पत्ता, वहां का जर्रा जर्रा खुशकिस्मत जरूर है, इसलिए कि मेरे आका से वो सबसे ज्यादा करीब है। बड़े अदब से पांव रखो, अदब की जा है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। आओ देखो मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चलते हैं, जहां कायनात का आका व मौला अपने लंबे लंबे हाथों से पूरी कायनात को भीग देता हुआ बैठा है। कजकुला हो, शहंशाह हो, दरबारियों, आओ असल बादशाह की तरफ, हकीकी हाकिम की तरफ, हकीकी दाता व मौला की तरफ, इसलिए कि यहाँ का हर दरवाजा खुला हुआ है। पूछा गया, हातिम ताई जब सखावत करता था तो उसके 7 दरवाजे थे, एक दरवाजे से कोई लेने जाता था, फिर दूसरे से आता तो वो मना नहीं करता था, दूसरे से भी दे देता था, तीसरे दरवाजे से वही शख्स अगर आए तो तीसरे से भी उसे देता, हत्ता कि एक आदमी अगर 7 दरवाजों से आता तो हातिम ताई उसे 7 दरवाजों से देता था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है। आशिकों से पूछा गया, हातिम ताई बड़ा सखी है या मेरे मुस्तफा बड़े सखी हैं? आशिकों ने कहा, हातिम ताई के 7 दरवाजे अगरचे थे, मुस्तफा का एक ही दरवाजा था। जरा तस्वुर में लाओ, हातिम ताई के पहले दरवाजे से भीख मांगने वाला दूसरे दरवाजे पर गया क्यों? इसलिए कि पहले दरवाजे पर प्यास बुझी नहीं थी, दूसरे में आया, दूसरे में प्यास बुझी नहीं थी, तीसरे में आया, तीसरे में प्यास बुझी नहीं थी, चौथे में आया, चौथे में प्यास बुझी नहीं थी, पांचवें में आया, पांचवें में प्यास बुझी नहीं थी, छठे में आया, सातवें में आया, बार बार वो प्यासा था, बार बार लेने की ख्वाहिश करता था। इधर मुस्तफा का जमाल ये है, एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, लेकिन देता इतना है, देता इतना है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, इसलिए कि एक ही दरवाजे से इतना दे दिया जाता है, दूसरे दरवाजे पर जाने का सवाल ही नहीं होता। जो मेरे मुस्तफा का फकीर है वो पूरी दुनिया का शहंशाह है, तो जो मेरे मुस्तफा का भिखारी है वो कायनात का आका बन जाता है। ऐ मेरे अजीजों, एक दरवाजा है, एक दरवाजे से दिया जाता है, लेकिन देने वाला बड़ा सच्चा है, देने वाला बड़ा अच्छा है, देने वाला बड़ा करीम है, देने वाला बड़ा बाअखलाक है। झिड़का करके नहीं
نہیں دیتا اور اگر مگر سے نہیں دیتا. کبھی یہ بھی نہیں کہتا اگر تو نماز پڑھے گا تو دوں گا, اگر تو نیکیاں کرے گا تو دوں گا, اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. عزیزان گرامی, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار یہ ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, یہاں لا کا لفظ نہیں ہے, نہیں کبھی نہیں کہتا یہ ہمارا آقا, اور اگر مگر پر بھی نہیں دیتا, بلکہ جو آیا اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. آؤ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر قدم رکھو, یہ باب السلام ہے, باب السلام جس سے سارے عاشقان مصطفیٰ داخل ہو رہے ہیں. دیکھو یہاں پر داخل ہونے والوں میں اولیاء بھی ہیں, اقطاب بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, صلحاء بھی ہیں, نجبا بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, بڑے بڑے پرہیزگار ہیں. دھکم دھکی نہ کرنا, ادب سے قطار میں چلتے آؤ. دیکھو مسجد نبوی شریف کے قالین تمہیں کتنے پیارے نظر آتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے چلو, اب اللہ اکبر, سامنے وہ جمال و جلال والی جالیاں, میرے آقا کا نور بکھیرتی ہوئی جالیاں, جس سے پوری کائنات کی روح وابستہ ہے, عاشقوں کی جان وابستہ ہے, ہمارے دلوں کی دھڑکن وابستہ ہے. بڑے ادب سے, سر نہ اٹھانا گناہ بہت ہے, سر نہ اٹھانا گناہ بہت ہے. آؤ ان جالیوں کی طرف بڑھتے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے آؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی حجرہ ہے جہاں بیٹھ کر میرے آقا نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا لوح محفوظ پر لکھی ہوئی آیات بتاتا رہا. یہی وہ حجرہ پاک ہے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بیٹھ کر پوری کائنات کو شریعت تقسیم کرنے والا آقا. یہی وہ مسجد نبوی ہے. دیکھو یہ محراب تمہارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے, یہاں میرے آقا کے سجدے ہوتے تھے, یہاں میرے آقا کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, یہاں میرے آقا صحابہ کو درس دیتے تھے. کتنا پیارا منظر تھا, کتنا پیارا ماحول تھا. نگاہوں میں بساؤ تو صحیح, میرے آقا کا آج بھی جمال تمہیں آنکھوں میں نظر آئے گا. یہ دیکھو مسجد نبوی میں کچھ مت دیکھنا, پلر مت دیکھو, لائٹنگ مت دیکھو, پنکھے نہ دیکھو, ایسیاں نہ دیکھو, ڈھونڈو میرا آقا کہاں ہے, میرے آقا کا جمال کہاں ہے. اس لیے کہ جب دیہاتی آتے تھے, دیہات کے رہنے والے بدو لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے, سارے لوگوں کو دیکھتے تھے, کسی پر ان کی نگاہ نہیں جمتی تھی, ہر ایک کو دیکھتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوتے, سب پہچان لیتے, اس لیے کہ آنے والا کس کو ڈھونڈ رہا ہے سب کو پتا ہوتا. مسجد دیکھنے آیا ہے, صدیق دیکھنے آیا ہے, فاروق دیکھنے آیا ہے, عثمان دیکھنے آیا ہے, علی دیکھنے آیا ہے, نہیں, صحابہ پہچان لیتے دیہات کا ہے. اگر کوئی چہرہ ڈھونڈ رہا ہے تو محمد کا چہرہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کا ہاتھ پکڑتے اور اسی حجرے کے پاس لا کر کھڑا کر دیتے. جو تیرا مقصود ہے, جو تیری منزل ہے, یہ حجرہ کھلنے کی دیر ہے, تجھے چمکتا ہوا سورج نظر آ ہی جائے گا, چمکتا ہوا چاند تجھے نظر آ ہی جائے گا. اے عظیم بس, میرا ایمان یہ کہتا ہے ہم بھی مسجد نبوی میں گئے ہیں, اسی چہرے کو ڈھونڈتے ہوئے شاید بلال حبشی آ جائیں گے, شاید سلمان فارسی کھڑے ہو جائیں گے, شاید حذیفہ بن یمان کھڑے ہو جائیں گے, ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے اے آنے والے دیہاتی, معلوم ہے تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے, پتا ہے تو کسے تلاش رہا ہے. شاید یہ صحابہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے اور حجرہ عائشہ کے پاس کھڑا کر دیں گے, تیرا مقصود یہاں ہے, تیرا محبوب یہاں ہے, تیری منزل یہاں ہے. آؤ صحابہ کا یہ تصور لیے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ دیکھو میرے آقا کا مواجہ اقدس سامنے ہے. اللہ اللہ, ان جالیوں میں جو بڑا سا ایک سوراخ ہے, اس سوراخ میں اگر چہرہ ڈالو گے تو تمہارے آقا کا چہرہ بالکل سامنے ہوگا. حضور اپنی قبر انور سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. شرم سے جھک جاؤ میرے عزیزو, شرم سے, اپنی ندامت سے آنکھیں جھکا لو. لیکن عرض کرتا ہوں آقا کے دربار میں, یا رسول اللہ آ گئے ہیں, جیسے ہیں تیسے ہیں آپ کے ہیں, جیسے ہیں تیسے ہیں آپ کے ہیں. میرے آقا مانا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. اس کو بھی آقا سینے سے لگاتے ہو جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل.
جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، ورنہ عمل تھے میرے جہنم میں جانے کے قابل۔ آقا کے دربار میں ادب سے عرض کیا جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی سی آگے بڑھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارکہ ہے، اس امام وقت کو بھی سلام کریں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھ کر دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آ جاؤ پلٹ کر اپنے منزل کی طرف، اپنے مقصود کی طرف، انہی جالیوں کی طرف جہاں پر گندے نکمے کمینوں کو بھی نوازا جاتا ہے، جہاں چوروں کو بھی چھپایا جاتا ہے، جہاں گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی رغبت دلائی جاتی ہے، دھتکارا نہیں جاتا، اسی دربار میں آؤ اور ادب سے ہم عرض کیے جاتے ہیں، آقا حاضر ہیں در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں۔ میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن میں آؤں گا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار گئے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا یہ گناہگار گئے، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے آؤں گا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار۔ میں کب آنے گے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار،
سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار نسألك الشفاعة يا رسول الله، نسألك الشفاعة يا رسول الله، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا، ترحم لنا يا رسول الله، ترحم لنا يا نبي الله، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم لنا یا نبی اللہ، تنم فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوردہ ز اسیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، مکن جامیرا محروم دراں یا رسول اللہ، مکن مارا محروم دراں یا رسول اللہ، اغثنا یا رسول اللہ، امددنا یا رسول اللہ، المدد یا غوث، المدد یا غوث رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جی لگا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آج ان کی ولادت کی گھڑی قریب آنے والی ہے۔ آقا ہم آپ کے دربار میں غلامی دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، سرکار ہمارے آقا آپ ہیں، ہمارے داتا آپ ہیں، ہمارے نبی آپ ہیں، ہمارے رسول آپ ہیں، ہمارے طبیب آپ ہیں، ہمارے شفیع آپ ہیں، ہمارے کلیم آپ ہیں، ہمارے ماوا آپ ہیں، ہمارے ملجا آپ ہیں، ہماری دلوں کی دھڑکن آپ سے ہے، ہمارے ماں باپ کی محبت آپ سے ہے، ہمارے رشتہ داروں کا تقدس آپ سے ہے، ہمارے مسجدوں کی زینت آپ سے ہے، ہمارے مینار آپ سے ہیں، ہمارے گنبد کی چمک آپ سے ہے، آقا ہمارے چہرے پر رونق آپ سے ہے، ہمارے زبان میں چلن آپ سے ہے، ہمارے کانوں میں سماعت آپ سے ہے، بلکہ آقا بدن میں بال آپ کی برکت سے ہیں، آقا ہماری اولاد آپ سے ہے، آقا ہمارے تمام تر دنیاوی رشتے آپ کی محبت سے ہیں، آقا ہمارا چلنا زمین پر ہے تو یہ زمین آپ کی برکت سے ہے، یا آسمان کا چھت آپ کی برکت سے ہے، چاند کی چمک آپ کی روشنی سے ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ آپ کی برکت سے ہے، سورج کو کرنیں آپ سے ملی ہیں، آقا درختوں کو لہلہانے کی فرصت آپ سے دی گئی ہے، پانی کو موج آپ سے ملی ہے، پرندوں کو چہک آپ سے ملی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید میں دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یا رسول اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، آقا وہ اماموں کا امام ہے، نبیوں کا سردار ہے، آقا آپ ہی تمام اصفیاء کے، تمام اقطاب کے امام، تمام اولیاء کی جان، تمام سرداروں کا سردار، تمام شہنشاہوں کی حکومت کا راز، آقا آپ کا تخت دنیا کی ہر چیز سے وابستہ ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں مولا نے آپ کے نور کو جو سمایا ہے، میرے آقا آپ کے دربار میں آپ کے یہ غلام آپ کی ولادت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہیں، سرکار ہم سب پر توجہ فرمائے، ہماری طرف نظر کرم فرمائے، آقا ہم نے مانا کہ آپ کو ہم نے ٹھیس بہت پہنچائی ہے، دنیا کو اپنا لیا ہے اور آپ کو چھوڑ دیا ہے، آقا آپ کی سنتیں ہمارے گھروں سے چلی گئی، ہمارے چہرے بے آبرو ہوئے، ہمارے سر آج آوارہ ہیں، ہماری زبانیں نکمی ہیں، آقا آپ نے ہم غلاموں کے لیے، ہم کتوں کے لیے رات بھر کھڑے رہے،
سرکار آپ نے مولا کے حضور بار بار ہمارے لیے ہاتھ پھیلا کر بخشش کی دعا کی. آج آپ کے ہی یہ غلام آپ کو پیٹھ دکھا کر باہر چلے جاتے ہیں. آپ کی محفلوں میں آنا پسند نہیں کرتے, آپ کی سنتوں کو اپنانا نہیں پسند کرتے. سرکار ہم قبیلوں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا حضور اپنے نظر پر, اپنے رحم پر, اپنے کرم پر نظر کریں. میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے, آپ آنے والے کی تمام تر حالات کو نہیں دیکھتے, آپ صرف مانگنے والے کی زبان دیکھتے ہیں اور اسے بے حساب عطا کرتے ہیں. سرکار آپ کے دربار میں آپ کے یہ حقیقی غلام, آپ کے یہ سچے چاہنے والے صرف اتنا عرض کرتے ہیں, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں, تو جو چاہے تو میل یا رسول اللہ, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلات. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آقا تمہارے دربار میں ان غلاموں کا عاجزانہ طور پر یہی کہنا ہے, آپ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے, کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے. سرکار حسنین کا واسطہ عطا فرما دیں, صدیق کا واسطہ, عمر کا واسطہ, عثمان کا واسطہ, حیدر کا واسطہ, حسنین کا واسطہ, زہرا کا واسطہ, امہات المومنین کا واسطہ, صحابہ و تابعین کا واسطہ, غوث و قطب کا واسطہ, ابدال و اصفیاء کا واسطہ, نجبہ و شرفاء کا واسطہ, شہداء و صلحاء کا واسطہ, علماء و انبیاء کا واسطہ. اے کریم آقا آپ کے دربار میں جو آپ کا محبوب ہے اس کا واسطہ ان غلاموں پر ایک بار نظر کرم فرما دیں. کل کی آنے والی ہماری صبح تابناک اور روشن صبح بنا دیں. آقا جب دنیا سے ہمارا جنازہ اٹھایا جائے, ہمیں کفنا کر, ہمیں باندھ کر, یہ دنیا والے لے جا کر تختیوں کے نیچے دبا کر آ جائیں, قبر کی مٹی ہمارے سر پر ڈال کر آئے. سرکار ہم سب دنیا والوں سے دور جب قبر کے ایک گڑھے میں اکیلا پن محسوس کریں, آقا آپ اپنی روشنی بکھیرنے ہماری قبروں میں تشریف لائے. سرکار اپنے جلوے ہمیں عطا فرمائے. آقا آپ کے دربار میں آپ کے نکمے غلام کی اتنی التجا ہے, منکر نکیر کو دیکھنے سے پہلے آقا آپ کو دیکھنے آ جائے, آپ کو دیکھنا نصیب ہو جائے. میرے آقا طلعت والا چہرہ, برکت والا چہرہ, رفعت والا چہرہ, عظمت والا چہرہ اور رب کی قدرت کی شان والا چہرہ, آقا ایک بار ہمیں بھی نصیب فرما دیں. آقا ایک بار آپ کا دیدار عطا فرما دیں. سرکار سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے نہیں بلکہ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا, ابھی اس وقت مسجد میں ہو جائے چراغا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آمین سلامی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكون
من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علوم للحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك به إلى الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدع النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا، سهل لنا إشكالنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.